السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ وہ ریت دوسروں کے مقدر کی ریت تھی، سو ہم نے اپنے نام کا صحرا الگ کیا۔ خوابوں کا ایک ہجوم تھا آنکھوں کے آس پاس، سو ہم نے اپنے خواب کا چہرہ الگ کیا۔ کہیں دن بہہ گئے، اب یہ حماقت کون کرتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں محبت کون کرتا ہے؟ کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طلب ہے، غرض سجدے کراتے ہیں، عبادت کون کرتا ہے؟ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، کیونکہ جو ہم دیتے ہیں وہی ہمیں واپس ملتا ہے۔ نرمی اور اخلاق بہترین زیور ہے جو انسان کو ہر جگہ عزت بخشتے ہیں۔ اپنے حصے کی روشنی بانٹتے رہیں، چاہے دنیا کی نظر میں وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کسی کی مدد کر کے اپنے اللہ کے شکر گزار بن جائیں، کیونکہ یہ عمل ہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ عاجزی انسان کو بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے اور غرور انسان کو پستی میں لے جاتا ہے۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ سب کے لہجوں کی بناوٹ سے یہ احساس ہوا، آخری سیڑھی پہ تعلق نے رکھا ہے قدم۔ مایوسی سے بڑھ کر کوئی شے انسانیت کے لیے قاتل اور مہلک نہیں۔ آزمائشیں اور مصیبتیں ایک مومن کو مایوس نہیں بلکہ ہوشیار اور مضبوط کرتی ہے۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے اور غم اللہ کی ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے۔ توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ مخصوص لمحات بار بار تو لوٹ کر نہیں آتے، اس لیے اس وقت میں اس احساس کو پوری طرح جی لینا چاہیے جو احساس خوشی اور سکون عطا کرتا ہے۔ تعلق کی کتاب میں پہلا لفظ ایمانداری کا تحریر نہ ہو تو آخری صفحے پہ جدائی مقدر بن جاتے ہیں۔ شکریہ ان حادثوں کا جنہوں نے طرز زندگی کو بدل دیا۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ماں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، کبھی ہم اپنی سادگی کی وجہ سے دھتکار دیے جاتے ہیں اور کبھی کوئی اس سادگی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیں، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکی راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پہ مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ لالچ میں آ کر یا بوریت دور کرنے کے لیے 4 دن کی محبت نامی تعلق کی خاطر اپنی شخصیت خراب نہ کریں، اپنی پرسنالٹی بہتر رکھیں۔ آپ کو بہترین لوگ ملیں گے۔ آپ کی انا کی وجہ سے
4 لوگ آپ کو چھوڑ کر تو جائیں گے، لیکن آپ کی بہتر شخصیت کی وجہ سے 8 لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں گے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ کہیں بھی کچھ بھی ایک سا نہیں رہتا۔ آپ کے رویے، آپ کا وقت، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات سب بدل جاتے ہیں، کیونکہ آپ تو انسان ہیں، اسی دنیا کے باسی۔ تبدیلی جس دنیا کا نظام ہے اور یہی حقیقت ہے۔ یا اللہ، مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے وقت میرا دل جلتا ہے۔ مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ آمین۔ جب مقصد رب کو راضی کرنا ہوگا تو لوگوں کی باتیں پریشان نہیں کرے گی۔ ہم سب ایسے نابینا معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اداسی کو ظاہر کروانے کے لیے رونا پڑتا ہے اور بیماری کا بتانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ کچڑے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہے کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ ہم بھی کسی روز وہاں ہوں گے جہاں کوئی دستک نہ اشارہ نہ صدا جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قبر کی سختیوں سے بچائے۔ آمین۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتا ہے۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ مرہم کے لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دے دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اس رب کو پہچانو جس نے انسان کو اتنا کمزور بنایا کہ ایک نیند سے بھی نہیں لڑ سکتا، اور نوازا ایسا کہ ساری مخلوق پر رعب جمائے بیٹھا ہے۔ یہاں ہر چیز ختم ہوتی ہے، پیسہ، وقار، عزت، عقل، غرور، نفرت اور منصب، اور صرف امن باقی رہتا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ آمین۔ تمہاری موت کئی مرتبہ تمہارے پاس آ چکی ہے، لیکن تمہارا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہر بار تمہاری موت کو ٹال دیتا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی پاؤں کے نیچے رہنی چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبریں زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ لکھنا تو تھا کہ خوش ہوں تیرے بغیر بھی، آنسو مگر قلم سے پہلے ہی گر گئے۔ خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کی اکثر تعداد ایسی ہے جو کسی ملنگ فقیر کی بد دعا سے تو ڈر جاتی ہے، مگر اللہ کے بتائے گئے عذاب سے نہیں ڈرتی۔ میرا قصور یہی تھا کہ میں نے ہر کسی کو خود سے زیادہ ضروری سمجھا۔ سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ اگر حقیقی زندگی میں بھی صرف انسان ہی بن جائے تو کمال ہو جائے گا۔ ہر دعا میں آپ کے لیے خوشی مانگی ہے، ستاروں سے آپ کے لیے روشنی مانگی ہے، جس میں کوئی بھی غم نہ ہو۔ آج خدا سے آپ کے لیے وہ زندگی مانگی ہے۔ میرا معیار نہیں ملتا، میں آوارہ نہیں پھرتا، مجھے سوچ کر کھونا، میں دوبارہ نہیں ملتا۔ آنکھیں خراب ہو گئی اولاد پال کر، اب بچے بات کرتے ہیں آنکھیں نکال کر، اور جیتے جی اپنے باپ کا چشمہ نہ لا سکے،
مرنے کے بعد رکھتے ہیں چشمہ سنبھال کر۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، اور وہ ہے مقدر، جو بدلتا نہیں، بدل دیتا ہے۔ ہم نے جانا تو یہ جانا، جو نہیں ہے وہی خوبصورت ہے۔ پر اس انسان کو آزاد کر دیں جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں، اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ ہاتھ سے ہاتھ چھڑانا ہی ضروری نہیں، ساتھ رہ کر بھی لوگ بچھڑ جاتے ہیں۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہے۔ خوش رہیں ہمیشہ اچھے گمان کے ساتھ۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی، جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو ایسی شخص کی صحبت سے بچائے جو آپ کی روح کو گھائل، دل کو بیمار اور آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ فائدہ بہت گری ہوئی چیز ہے، لوگ پھر بھی اٹھاتے ہی رہتے ہیں۔ آپ ہے سورج، آپ کو معلوم کہاں رات کا دکھ، آپ کسی روز میرے گھر میں اترے شام کے بعد۔ آپ کو خدا کچھ ایسا عطا کرے کہ رشک آپ کی قسمت پر زمیں و آسماں کرے۔ ہر دوست ہو آپ پر جاں نثار، ہر رشتہ آپ سے وفا کرے۔ ہر موڑ پر ہو فرشتوں کے لشکر، ساتھ ساتھ آپ کے ہر موڑ پر آپ کی حفاظت خدا کرے۔ پل بھر کی بھی تنہائی آپ کو نصیب نہ ہو، کوئی بھی غم کبھی آپ کے قریب نہ ہو۔ خدا آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں لکھ دے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہ ہو۔ صبر ہوتا نہیں، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اندر مچلتے طوفان کو خود میں تھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ تک رہ جائے۔ انسانوں کے پاس امیدیں لے کر کبھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف مایوسیاں ملتی ہے۔ اس لیے بس رب العالمین کے در پر گڑ گڑاؤ اور حاجتیں طلب کرو، کیونکہ یہاں ہر مایوس چہرے کو امیدیں مل جاتی ہیں، اور ہر تاریک حیات روشنی سے منور ہوتی ہے۔ دنیا اتنی بڑی نہیں کہ وہ لوگ تم سے دوبارہ نہ ٹکرائیں جنہوں نے تمہیں رنج دیا ہو، لیکن تم تب ان سے منہ پھیر کر مت گزرنا، ہو سکتا ہے انہیں تمہاری ضرورت ہو۔ ساتھ بیٹھ کر چائے کی پیالیاں پیش کرنا اور ان پر مہربانی کر کے انہیں سن لینا، ان کے لیے یہی کافی ہوگا۔ لیکن اگر سزا دینا چاہو تو انوکھے انداز میں دینا کہ ان سے دوبارہ کوئی امید نہ لگانا، ان پر اپنے قیمتی جذبات نہ لٹانا۔ اچھی بات کا اثر سب پر برابر نہیں ہوتا، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو پھول صرف ان زمینوں پر ہی اگتے ہیں جہاں لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے۔ جو زرخیز زمین ہوتی ہے، باقی بنجر جگہ پر صرف جنگلی جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ پاک کے سائے میں رہتی ہے۔ اے اللہ، موت سے پہلے توبہ، موت کے وقت شہادت اور موت کے بعد جنت نصیب فرما دینا، آمین۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ خدا کرے آپ کے ہونٹوں پر سدا مسکان رہے، نصیب لکھنے والا ہمیشہ آپ پر مہربان رہے۔
خدا کرے آپ کی زندگی میں کبھی مجبور نہ ہو، آپ کو چاہنے والے کبھی آپ سے دور نہ ہو، خدا کرے آپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، مانگنے سے پہلے آپ کی ہر دعا قبول ہو۔